حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ اہل سنت بالخصوص ممبر رسول پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت و شورائے اسلام، و بالخصوص شہزادہ حضور غوث اعظم سید غیاث الدین صاحب قبلہ و کرامت سرکار حضور شیر سنت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رضوی، و کرامت سرکار حضور مشاہد ملت و فیضان سرکار حضور مشاہد ملت حضرت علامہ مولانا مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی، و شہزادہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مہران رضا صاحب قبلہ حشمتی، و شہزادہ فاتح کشمیر حضرت علامہ شمائل رضا صاحب قبلہ حشمتی، اور دیگر جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ حضرات نے شہزادہ فاتح کشمیر حضرت علامہ مولانا شمائل رضا صاحب سے بڑا عمدہ خطاب سماعت فرمایا کہ جن کا انداز تو یہ بتا رہا تھا کہ آج صلح کلیت اور وہابیت کے قلعے کی ایک ایک اینٹ نکال کر کے پھینک دیں گے، بے شک بے شک، اور جن کا انداز تو یہ تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بے شک۔ الحمدللہ یہ عرس حشمتی مشاہدی کا یہ منبر ہے جس پر الحمدللہ دنیا سنیت کی وہ مائنہ شخصیتیں موجود ہیں کہ جن کو پر خالی عوام اہل سنت کو ناز نہیں ہے بلکہ الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ کو بھی ان پر ناز ہے۔ بے شک بے شک۔ دعائے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور عمر طویل عطا فرمائے، دارین کی بے شمار برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ سبحان اللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن۔ اور میرے سرکار شیر سنت فرزند اعلی حضرت خلیفہ اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اٹھو دی کی حفاظت کے لیے، کوششیں کرو تم مذہب و ملت کے لیے، کوششیں کفار ہے دی کی اعانت کے لیے، غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے۔ اے عبید قادری، محشر میں تجھ کو خوف کیا جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا۔ نعرہ اللہ اکبر میزانم، دم سے ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر میزانم، قادری امن نعرہ یا غوث اعظم میزانم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم۔ اور مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور چیخ پڑے چوٹی کے بہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا
گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر اس نبی یہ کونین کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جن کی مرضی خدا کی مرضی، جن کا بولنا خدا کا بولنا، جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، جن کی مرضی بدلے تو قبلہ بدل جائے، جن سے رب خود فرمائے کہ اے محبوب آپ اپنا رخ جدھر کر لو وہی ہمارا قبلہ ہے۔ زمانہ کسی بھی نبی کا ہو، زمانہ کسی بھی رسول کا ہو، مگر سکہ میرے نبی کا چلتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، اس نبی یہ کون ہے ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جس کی بارگاہ میں جب بریلی کا امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ نغمہ زن ہوتے ہیں تو اس انداز سے نغمہ زن ہوتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس نبی یہ کون ہے ان کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جن کی بارگاہ میں جب بریلی کا امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرماتے ہیں تو اس انداز کے ساتھ میں پیش فرما رہے ہیں کہ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کبھی میرے امام کا انداز تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت گرامی، آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر اسی نبی یہ کون ہے ان کی بارگاہ کرم میں ذرا جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بڑا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو نہ پاؤ گے اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں محبت کرتے، یعنی جو لوگ اللہ پر یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں کبھی محبت کرتے ان کو نہ پاؤ گے، اب ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے کنبے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ترجمانی، اس کی منظر کشی میرے امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سیدنا حضور مشاہد باللہ۔ عزیزان ملت گرامی، تبھی تو مومن ہمیشہ وفادار مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، کبھی غدار مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے، آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں، وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ میں، کفاروں مشرکین کے ساتھ میں یارانہ دوستانہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے چائے پانی کرتے ہیں، ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں۔ تو لہذا اے عرس حشمتی مشاہدی میں آنے والوں سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، ان نام نہاد مسلمانوں کو، ان خالی کلمہ پڑھنے والوں کو، ان صلح کلیت کے پجاریوں کو یہ پیغام سنا دو کہ کان کھول کر کے سن لے، ہوش ہوش کے ساتھ میں سن لے کہ اسلام کے اندر رشتہ خون کا رشتہ نہیں چلا ہے، اسلام میں رشتہ چلا ہے تو رسول کی غلامی کا رشتہ چلا ہے۔ جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔
کہ صلح کلیت کا دورہ ہے، بڑا پرفتن دور ہے، لادینیت، بد مذہبیت، صلح کلیت نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس وقت جو صلح کلیت کا بیڑا، سب سے بڑا بیڑا جو اٹھا رکھا ہے وہ پاکستان کا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جس کا ماننا یہ ہے، جس کا کہنا یہ ہے، جس کی تحریک یہ ہے، جس کی فکر یہ ہے کہ ہماری نماز کسی کے بھی پیچھے ہو جائے گی، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو۔ اس ظالم کا ماننا یہ ہے کہ قوم پرستی کا خاتمہ کر دیا جائے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کر دیا جائے، سنی وہابی دیوبندی سب کو ملا کر کے ایک کر دیا جائے۔ لیکن مسلمانوں سنو، جب عقل گھٹنوں میں آ جائے تو صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کان کھول کر کے سن لے، یہ میری بولی نہیں ہے، میرے باپ کی بولی نہیں ہے، پیلی بھیت کی بولی نہیں ہے، بریلی کی بولی نہیں ہے، کالپی پلگرام کی بولی نہیں ہے، غوث پاک کی بولی نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کی بولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ۔ کہ لوگوں سنو، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، مگر اس میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ کرام عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ سنو، ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے صحابہ کے راستوں میں چلے گا وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری کان کھول کر کے سن لے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، آسمان زمین ایک ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کا فرمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو ڈاکٹر طاہر القادری سن لے، تو سب کو ملا کر کے ایک کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ کے تحت تمام 72 جہنمی فرقے یہ تو ایک ہو سکتے ہیں، لیکن حق اور باطل ایک ہو جائے، صحیح غلط ایک ہو جائے، سچ جھوٹ ایک ہو جائے، پاک ناپاک ایک ہو جائے، جنتی جہنمی ایک ہو جائے، حسینی یزیدی ایک ہو جائے، یہ قیامت نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور شرم سے سنت، فیضان حضور مشاہد ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، شہزادہ حضور مشاہد ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت گرامی، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ سب ایمان کے ڈاکو ہیں، تمہارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، تمہارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ آواز دے رہے ہیں، اے مسلمانوں سنو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ مسلمانوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، مسلمانوں تاریخ بتا رہی ہے کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ کبھی اس پر یزیدیت کے بادل منڈائے ہیں، تو کبھی نصرانیت، یہودیت، وہابیت کی آندھیاں چلی ہیں، کبھی حجازی غبار نے اس کو ڈھانپنے کی کوشش کی ہے، کبھی معمولی قوتیں اس سے آ کر کے ٹکرائی ہیں، کبھی تاتاری قوتوں نے اس کے سامنے آنے کی جرأت کی ہے، کبھی رزق کی طاقت نے کبھی اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی خارجی شورشوں نے اس کو تباہ کرنے کی
کوشش کی ہے، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ ہمارے علماء اہل سنت پر، بالخصوص میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل سہیلوی پر اور ان کے فرزند روحانی، ان کے خلیفہ، ان کے مظہر عطم سرکار حضور شیر سنت جنہوں نے ان تمامی فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ دوستو جو سرکار شیر سنت عمر بھر یہ پیغام دیتے رہے کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے سبحان اللہ میں دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، جو عمر بھر یہ اعلان کرتے رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ دوستو کون سرکار شیر سنت کہ جن کا فرمان تو یہ تھا سگ ہوں میں عبید رضا بھی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کون سرکار شیر سنت جو عمر بھر اطاعت حق ابطال باطل کرتے رہے، دنیا کی بڑی سی بڑی کوئی بھی طاقت ان کو اطاعت حق ابطال باطل کرنے سے روک نہ سکی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام سرکار شیر سنت ہے، رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام سرکار شیر سنت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کرامتوں میں سے ایک سب سے عظیم کرامت کا نام سرکار شیر سنت ہے، مفتی اعظم ہند حجت الاسلام کی امانت کا نام سرکار شیر سنت ہے، حضور صدر الشریعہ صدر الافاضل کے وقار کا نام سرکار شیر سنت ہے، محدث اعظم ہند کی بازوؤں کی قوت کا نام سرکار شیر سنت ہے، اور دل کے رضا کی دھار کا نام سرکار شیر سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانہ شیر سنت، فیضانہ حضور مشاہد ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رب۔ مسلمانوں، اگر میرے سرکار شیر سنت کو اگر تم خانقاہوں میں تلاشو گے تو نائب غوث الورا نظر آئیں گے، اگر میرے سرکار شیر سنت کو اگر درسگاہ میں تلاشو گے تو امام غزالی کا حق ادا کرتے نظر آئیں گے، میرے سرکار شیر سنت کو جلسوں کانفرنسوں میں تلاشو گے تو ان کے بغیر زبانیں گونگی نظر آئیں گی، میرے سرکار شیر سنت کو اگر تم میدان مناظرہ میں تلاشو گے تو قسم خدا کی احساس تو یوں ہوگا یہ رضا کے نیزے کی ماں عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھے رہیے، تشریف رکھیے تشریف رکھیے، علماء حضرات تشریف رکھیے، آپ لوگ بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے بیٹھے رہیے آپ جی، ایک اور محبت کے ساتھ اللہ کہہ دیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ تو بہت سارے لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے علم و فضل کی دولت حاصل کی ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خوب نوازا ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے علم و فضل کی دولت حاصل کی ہے اور اعلیٰ حضرت نے ان کو خوب نوازا ہے، جیسے سرکار حضور صدر الشریعہ صدر الافاضل علامہ عبدالعلیم میٹھی، محدث اعظم ہند علامہ عبدالصاحب علامہ عبدالاحد صاحب قبلہ۔ دوستو بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی
بارگاہ سے فیضان حاصل کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے خوب نوازا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے، ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ صدر الشریعہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرا امجد مجد کا پکا اس سے بہت نشیاتیں یہ ہے، اللہ اکبر۔ عبد العلیم میٹھی کے بارے میں فرماتے ہیں عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہے۔ سلطان الفائزین اللہ عبد الاحد قبلہ کے بارے میں فرماتے ہیں عبد احد کے فاز کو سن کر خوب لکھنے بھلاتے یہ ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو اسی چمنستان رضا کے اندر، اسی گلستان رضویہ کے اندر ایک اور شخصیت پروان چل رہی تھی، ایک اور ذات پروان چل رہی تھی جس کو دنیا حشمت علی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور مشاہد ملت فیضان حضور شہر میں سے سننا، اسی ایک اور ذات پروان چڑھ رہی تھی، دنیا جس کو حشمت علی کے نام سے جانتی تھی، جو درسگاہ میں تو کم جاتے تھے، جو کتابیں تو کم پڑھتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کی خدمت زیادہ کرتے تھے۔ اساتذہ نے میرے پردادا سے حضرت علامہ نواب علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان سے میرے دادا حضور کی شکایت کی کہ آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے نور نظر حشمت علی درسگاہ میں تو کم آتے ہیں، کتابیں تو کم پڑھتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیادہ رہتے ہیں۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، میرے پردادا نے جواب دیا تھا کہ لوگوں سنو کتابیں پڑھنے کے لیے تو ابھی عمر پڑی ہے، جب چاہیں گے پڑھ لیں گے، مگر جو اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں زندہ باد زندہ باد۔ ایسی مقام پر مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے پڑھ لیا فسطر الشریعہ بن گیا، فسطر الافاضل بن گیا، وہ محدث اعظم ہند بن گیا، وہ علامہ عبد العلیم میٹھی بن گیا۔ لیکن جس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے پی لیا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے بھی کتابوں سے، کسی نے بھی نگاہوں سے، ہے بڑا فرق باعث تیرے میرے پینے میں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو کہ جب ہلدوانی کی سرزمین پر یاسین خامسرائی نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، سنی علماء حضرات کو ہلدوانی کے سنی خوش عقیدہ مسلمان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرما عرض کرتے ہیں حضور یاسین خامسرائی نے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے، حضور مناظرہ کرنا ہے۔ مسلمان تاریخ گواہ ہے کہ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مناظرے کی شرط مناظرہ چیلنج کر لیتے ہیں، مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں، شرائط مناظرہ طے کی جاتی ہے، تاریخ طے کی جاتی ہے۔ اب مناظرے کی تاریخ قریب سے قریب پر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آخر وقت میں اپنے آپ نہ جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب نگاہ رضا اٹھتی ہے چمنستان رضا کے اندر کہ یاسین خامسرائی سے مناظرے کے لیے کس کو بھیجا جائے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ میدان مناظرہ ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ میدان مناظرہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مناظرہ تحذر الناس کی کفری عبارتوں پر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ مناظرہ تقویت الایمان کی کفری عبارتوں پر ہو۔ یہ میدان مناظرہ ہے، گفتگو کے درمیان میں علم حدیث کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، علم قرآن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، علم تفسیر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، منطق فلسفے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، نام اور سر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لغت کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت
تلاش رہے ہیں کہ ہلدوانی کے اندر کس کو بھیجا جائے یاسین خان سرائی کے مقابلے کے اندر، مگر دوستو قربان جاؤ جس شخصیت کے اوپر، جس ذات کے اوپر نگاہ رضا پہلواتی ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ پیلی بھیت کا حشمت علی تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور شیر میں سے سننا، فیضان حضور مشاہد ملت۔ سرکار حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بلاتے ہیں کہ بیٹا حشمت علی تم کو ہلدوانی جانا ہے، احقاق ہے ابطال باطل کرنے کے لیے، کفر کی بے کنی کرنے کے لیے، تم کو مناظرے کے لیے ہلدوانی جانا ہے، یاسین خان سرائی سے مناظرہ کرنا ہے۔ میرے جد کریم کی عمر شریف ابھی صرف 18 سال کی تھی، ابھی صحیح سے داڑھی بھی نہیں آئی ہے، ابھی مونچھیں بھی نہیں جمی ہے۔ اللہ اکبر، میرے جد کریم فرماتے ہیں حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ نے کہا ہے تو حشمت علی ضرور جائے گا۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں بیٹا حشمت علی تم جانتے ہو مناظرہ کس سے کرنا ہے، تمہارا مد مقابل کون ہے؟ وہ یاسین خان سرائی ہے جس کی عمر 90 سال کی ہے، جس کے علم کے اندر، جس کی قابلیت کے اندر کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ بیٹا حشمت علی مناظرہ کر لو گے؟ اللہ اکبر، میرے جد کریم نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضور یہ آپ کا حشمت علی اپنی قابلیت کے بھروسے پر نہیں، اپنے علم کے بھروسے پر نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو آپ کے فیضان کے بھروسے پر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد مسلمانوں، تاریخ آتی ہے میرے جد کریم سرکار حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد برحق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دست بوسی کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، دعاؤں سے مالا مال ہو کر کے رضا نگر سے مسکراتے ہوئے بے خوف و خطر اب ہلدوانی کے لیے آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں، میرے جد کریم سرکار حضور شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلدوانی پہنچ جاتے ہیں۔ جب اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو اسٹیشن پر بڑا عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ ہلدوانی کے ہزاروں سنی مسلمان اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے آئے ہیں، ٹرین کے اندر ادھر ادھر تلاش رہے ہیں، ایک ایک ڈبے کے اندر اعلیٰ حضرت کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نہیں ملتے ہیں وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیرانی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں۔ سرکار شیر سنت ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات ہے، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ لوگ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ لوگ عرض کرتے ہیں حضور یہاں پہ آج مناظرہ تھا، اعلیٰ حضرت کو مناظرے کے لیے آنا تھا، اعلیٰ حضرت تشریف نہیں لائے ہیں، سنیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے سرکار شیر سنت مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت تو خود نہیں آئے ہیں لیکن انہوں نے اپنی جگہ پر مجھ کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب شیر سنت کے جواب کو سنتے ہیں وہ شیر سنت کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں، کبھی ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی داڑھی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی کمسنی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا ہے آپ دوسری ٹرین سے فوراً واپس بریلی شریف چلے جائیے، مناظرہ نہیں ہوگا، ہم لوگ کچھ بھی کہہ دیں گے، کچھ بھی بہانہ کر دیں گے، لیکن اگر مناظرہ ہوا تو آپ جانتے ہیں وہ 90 سال کا ہے، ابھی آپ کے بچپنے کا زمانہ ہے، اگر سنی مناظرہ ہار گئے تو بڑی بدنامی ہوگی، سنیت کی ناک کٹ جائے گی، سنیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے سرکار شیر سنت مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں اے ہلدوانی کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، تم لوگ میری عمر کو نہ دیکھو، میرے بچپنے کو نہ دیکھو، تم لوگ دیکھو تو یہ دیکھو کہ مجھ کو بھیجا کس نے ہے، والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت،
आप फरमाते हैं कि मुझको मेरे ऊपर किसी हमाशुमा ने भरोसा नहीं किया है, किसी ऐरे गैरे नत्थू खारे ने नहीं भरोसा किया है, किसी मौलवी साहब ने भरोसा नहीं किया है, मुझ पर भरोसा किया है तो सारी दुनिया के उलमा के सरदार ने भरोसा किया है, मुजद्दिद आजम ने भरोसा किया है। बेशक अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वो लोग कुछ मुतमईन होते हैं, फिर कहते हैं ऐसा है हजरत आज जुमे का दिन है, पहले चलकर नमाज पढ़ाइए, पहले तकरीर कीजिए, अगर हम लोग मुतमईन होते हैं तब फैसला करेंगे कि आप मुनाजरा करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार शेर सुन्नत फरमाते हैं ठीक है मैं इस पे तैयार हूँ। वो लोग आपको मस्जिद लेकर पहुंचते हैं, जुमे का दिन है, नमाज जुमा की तैयारी करते हैं, उसके बाद में मिंबर पर पहुंचते हैं। मुसलमानों, तारीख गवाह है, 10,000 का मजमा है, जब मेरे जद्दे करीम मज़हर आला हज़रत सरकार हुजूर शेरे सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खुतबा पढ़ते हैं तो सारी कौम कहती है आप खुतबा ही पढ़ते रहेंगे। जब आप अपनी आदत के मुताबिक आला हज़रत फाज़िले बरेलवी की अपने मुर्शिदे बरहक की नाज़ शरीफ लिखी हुई पढ़ते हैं, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, सारा मजमे के ऊपर सारे मजमे के ऊपर ऐसी कैफियत तारी होती है, सारा मजमा कहता है आप नाज़ शरीफ ही पढ़ते रहिए। और मेरे जद्दे करीम जब फैजाने रज़ा बन के जब बरसते हैं, जब खिताब फरमाते हैं तो मजमे के अंदर ऐसा जोश तारी हो जाता है, सारा मजमा अपने नबी के नाम पे मर कटने के लिए, नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शर्मे से सुनना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे जद्दे करीम फिर मुनाजरा गाह में पहुंचते हैं। जब यासीन खामसराई को ये मालूम होता है कि आला हजरत खुद नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी जगह पर अपने एक शागिर्द को भेजा है। यासीन खामसराई कहता है ये मेरे इल्म की तौहीन है, ये मेरी काबिलियत की तौहीन है। कहा मैं 90 साल का, कहा ये 18 साल का, मैं इससे मुनाजरा नहीं करूंगा। अगर मुनाजरा होगा तो इस शर्त पे मुनाजरा होगा कि मेरा शागिर्द भी इनसे मुनाजरा करेगा, मैं खुद मुनाजरा नहीं करूंगा। फिर से शराइत लिखे जाते हैं कि तुम्हारे शागिर्द की हार तुम्हारी हार होगी, तुम्हारे शागिर्द की जीत तुम्हारी जीत होगी, शेरे सुन्नत की जीत आला हजरत की जीत होगी, शेरे सुन्नत की हार आला हजरत की हार होगी। शराइत तय हो जाते हैं। उसके बाद में यासीन खामसराई अपना एक शागिर्द भेजता है। मुसलमानों, तारीख गवाह है कि मेरे जद्दे करीम ने चंद मिनटों के अंदर उसको वासिले जहन्नम कर दिया है। यासीन खामसराई फिर अपना दूसरा शागिर्द भेजता है, कहता नहीं नहीं ये घबरा गया था, ये जवाब नहीं दे पाया, मैं दूसरे को भेजता हूँ। वो दूसरा भेजता है। मेरे सरकार शेरे सुन्नत चंद मिनटों के अंदर उसे भी चारों खाने चित कर देते हैं। यासीन खामसराई कहता है नहीं नहीं मैं तीसरा शागिर्द भेजता हूँ। सरकार शेरे सुन्नत फरमाते हैं चल तू तीसरे को भी भेज। फिर मुनाजरा शुरू होता है। चंद मिनटों के अंदर आप उसे भी वासिले जहन्नम कर देते हैं। अब यासीन खामसराई बौखलाया हुआ एक पागल कुत्ते की तरह खुद स्टेज पर आता है, कहता है मैं खुद मुनाजरा करूंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, मेरे जद्दे करीम फरमाते हैं कि यासीन खामसराई सुन, हम शराइत के एतबार से हम मुनाजरा जीत चुके हैं, सुन्नी मुनाजरा जीत चुके हैं, लेकिन अगर तुझको भी अगर मुनाजरा करने का इतना शौक है तो तू भी आ। ये हशमत अली किसी से डरता नहीं है, अभी तुझे भी दिल के रजा का मजा चखाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अब यासीन खामसराई खुद मैदान में आता है। मुसलमानों, तारीख गवाह है कि मेरे जद्दे करीम की अभी तीसरी तकरीर मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि उसके ऊपर ऐसा रोब तारी होता है, शेरे आला हजरत का ऐसा खौफ तारी होता है कि एकदम पीला हो जाता है उसका चेहरा, खौफ से कांपने लगा, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाता है। और आखिर में ये झुंझलाता हुआ जलीलो ख्वार होकर उठता है कि मुझे मालूम नहीं था कि बरेली में सिर्फ मुनाजरा पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
रजा को शेर सुन्नत पैबस्त कर देते हैं, मजमे का सुकून टूट पड़ता है। हमारा शेर जिंदाबाद, हमारा शेर जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार शेर सुन्नत फरमाते हैं, ऐ जालिमों सुनो सुनो, चल सकती नहीं कश्ती बातिल मेरे आगे। मैं मौज भी, साहिल भी, खतरनाक फफर भी, सगु हूँ मैं उबैदे रज़ा भी। गौसो रज़ा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सरकार शेर सुन्नत मुनाज़रा जीतने के बाद में बहुत सारे सुन्नी हजरात के साथ में अब फातहाना अंदाज में बरेली शरीफ तशरीफ लाते हैं, अपने मुर्शिदे बरहक की बारगाह में पहुंचते हैं। आला हजरत की निगाहे विलायत सब कुछ पहले ही से देख रही थी। आला हजरत भी आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरा हशमत अली आ रहा है। आला हजरत खड़े हो जाते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं और उसी वक्त ये ऐलान फरमाते हैं, वलदुल मुराफिक गैसुल मुराफिक, वलदुल मुराफिक गैसुल मुनाफिक, कि हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है। अल्लाह और रसूल के दुश्मनों पर कहरो गज़ब करने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट और लेना चाहूंगा, आपको यहीं पर कुछ 2-4 पॉइंट की बातें बता दूं। आला हजरत फासले बरेलवी खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर। सरकार शेर सुन्नत को सीने से लगाते हैं, अपना अमामा शरीफ उतार कर, अल्लाह अकबर, अपना अमामा शरीफ सरकार शेर सुन्नत के सर पर बांधते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस आला हजरत ने ऐसे ही खुशी से आपको सीने से लगा लिया, कपड़े का अमामा लिया, आपके सर पे बांध दिया। लेकिन ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, जब एक मुफक्किर देखता है, जब एक मुहद्दिस देखता है, जब एक मुहद्दिस देखता है, जब एक मुफक्किर देखता है, तो वो ये भी देखता है कि साफा किसका है और सर किसका है, बांधने वाला कौन है, बंधवाने वाला कौन है। अगर बांधने वाला मुजद्दिद आज़म है तो बनाने वाला मुनाज़िर आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जाहिर में तो आला हजरत फाज़ले बरेलवी सरकार शेर सुन्नत के सर पे अमामा बांध रहे थे, मगर हकीकत में सरकार आला हजरत फाज़ले बरेलवी अपनी मज़हरियत का सेहरा अता फरमा रहे थे कि बेटा हशमत अली मेरे खुलफा की जमात में से तुम ही मेरे मजहर बनोगे, मेरे नायक बनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मजहरे आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और उसके बाद में आपने अबुल फतह की कुन्नियत अता फरमाई, फतो कामरानी का सेहरा अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस आला हजरत ने ऐसे ही खुशी में उठ करके सीने से लगा लिया, सीने से सीने को लगा लिया। लेकिन मुसलमानों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। आला हजरत फाज़ले बरेलवी में, आला हजरत फाज़ले बरेलवी जाहिर में सरकार शेर सुन्नत के सीने को अपने सीने से लगा रहे थे, मगर हकीकत तो ये थी कि जो आला हजरत फाज़ले बरेलवी ने 1000 से ज़ायद किताबें तहरीर फरमाई थी, उन सब को सरकार शेर सुन्नत के सीने में उतार रहे थे और दुनिया वालों को ये बता रहे थे कि दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर तुमको मेरी 1000 से ज़ायद किताबें अगर पढ़ना हो तो रज़ा नगर की लाइब्रेरी में आ जाना, और अगर मेरी सारी किताबें तुमको सुनना हो उस
سیدی زرتاب میاں صاحب قبلہ، سیدی زرتاب میاں صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید سلطان میاں صاحب قبلہ، گدی رشیل اجمیر شریف، شہزادہ غریب نواز سید سلطان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، وقت بہت کم ہے، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے۔ ایک بار جھوم کر ذرا درود پاک پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، پلی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ ہے میرے سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ چلنے والوں چلتے رہو، مرنے والوں مرتے رہو، وہ سرکار شیر سنت کے حاسد ہو، وہ سرکار شیر سنت کے دشمن ہو، تم مرتے رہو، لیکن سرکار شیر سنت کی شخصیت تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ اس کا اعتراف خود شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے جد کریم کو اپنے قلم مبارک سے مظہر اعلیٰ حضرت چلنے والوں چلتے رہو، مرنے والوں مرتے رہو، وہ سرکار شیر سنت ہے کہ جن کے بارے میں سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جو کام سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت نے کر دیا، وہ کام 150 علماء مل کر کے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکار شیر سنت کی شخصیت کو کیا سمجھو گے؟ ان کے مظہر اتم، ان کے خلیفہ اکبر سرکار حضور مشاہد ملت کی شخصیت کو سمجھ لو تو خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب مشاہد ملت کی عظمت کا عالم یہ ہے تو ان کے مرشد برحق شیر سنت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلنے والوں چلتے رہو، کوئی 500 خلافت نامے لے کر گھومے، کیا کہنے، کوئی 1000 صفحات کی سوانح لکھے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت اور شہزادہ اعلیٰ حضرت کے 4 جملے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو، اعلیٰ حضرت کے خلفاء تو بہت ہے، لیکن شیر سنت کی طرح کوئی دوسرا ہو تو لا کر دکھاؤ۔ مفتی اعظم ہند کے خلفاء تو بہت ہے، لیکن مشاہد ملت دوسرا تو لا کر دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مشاہد ملت، سبحان اللہ۔ سرکار حضور مفتی اعظم تحریر فرماتے ہیں، سرکار حضور مشاہد ملت کے خلافت نامے میں ولد اسد الملہ، ملت کے شیر کا بیٹا، ولد کاسر البدعہ، بدعت کو تاراج کرنے والے کا بیٹا، ولد ناصر اہل سنت، اہل سنت کے مددگار کا بیٹا، قرۃ عینی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک مشاہد ملت، اور یہیں پر بس رہی، مرنے والوں مرتے رہو۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے بلد مسجد ہے تمام فاصلوں اثر ہماری جگہ سوچنے میں کہ میں اس کا اہل ہوں، حالانکہ ازرہ ترسک اور انسانی تحریر فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ مامتا نہیں رہا، لیکن وہ سب عارش ہے وہ مطور بعد مجید آ رہی تھی جو ساجیوں نے اب آئی ملم بھائیس کو آگا ساتھ آیا۔ نعرہ رسالت، شہزادہ حضور
اور یہیں پر بس نہیں، مرنے والوں مرتے رہو، چلنے والوں چلتے رہو۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مشاہد ملت مرشد برحق کی ولایت کا اعلان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آج دو نور سعادت فی سیما ہو، اور میں مولانا مشاہد رضا کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو شہزادہ اعلی حضرت سرکار حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ وہ مشاہد سا مجاہد کیا ہوا ملتا نہیں، مرتب حشمت علی شیر رضا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے حشمتی خانقاہ کا ایک پیغام اور لیتے جاؤ۔ یہاں پر آپ لوگ آئے ہو خالی کھانا کھانے کے لیے نہیں، خالی چادر پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آئے ہو تو حشمتی خانقاہ کا پیغام بھی لیتے جاؤ۔ حشمتی خانقاہ کا پیغام یہ ہے، سب لوگ میرے ساتھ میں مل کر کے نعرہ لگائیے گا کہ آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنا ایمان بچائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنا ایمان بچائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنا ایمان بچائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنا ایمان بچائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آدھی بھی نہ ملے ہم بھوکے سو جائیں گے مگر اپنا ایمان بچائیں گے۔ تم ڈاکٹر بن گئے، اگر پروفیسر بن گئے، لیکچرر بن گئے، دنیا کے کتنے ہی بڑے قابل انسان بن گئے، لیکن اگر ایمان نہیں بچا تو گئے جہنم کے اندر، سب کچھ بیکار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر بھی بنو، پروفیسر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، لیکن سب سے پہلے سچے عاشق رسول بنو۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہم سب کو سرکار حضور شیر سنت و سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، صلاح کلیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو مسلک حق یعنی مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رحمت تیری مرکت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اے شیر سنت آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی ولایت کو سلام، آپ کی کرامت کو سلام، آپ کی شجاعت کو سلام، آپ کی شیرانہ ہمت کو سلام۔ قصر باطل ہلے جس کی للکار سے اس شاہ شیر سنت دلا کو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت دلا کو سلام، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت دلا کو سلام۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔